امام الانبیاء خطیب الانبیاء رأس الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور و اطہر حمد و صلاۃ کے بعد قابل احترام برادران اسلام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ شعبان المعظم کا ہے اور کل رات اس مہینے کی 15ویں رات ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان دنوں کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ آپ اس مہینے میں اکثر روزے سے رہا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں رمضان کے علاوہ جس مہینے میں سب سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے وہ مہینہ شعبان کا مہینہ، اور خصوصی طور پر اس کی 15 کی رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 15ویں شب شعبان کے متعلق ارشاد فرمایا، شب برات اسے کہہ لیں، کہ اس رات میں رب تعالیٰ خصوصی طور پر آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا اور پھر منادی ندا کرتا کہ ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ ہم اسے بخش دیں، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ ہم اسے رزق عطا کرنا، ہے کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا کہ ہم اس کی حاجت براری کر دیں۔ اس طرح یہ ساری رات آوازیں لگتی رہتی۔ اس حدیث پاک میں اگر تھوڑی سی بیان کر دیں، یہ غالب مشکات شریف میں بھی حدیث پاک ہے، بہتی میں بھی حدیث پاک ہے کہ رب تعالیٰ اس رات میں آسمانی دنیا پر نزول اجلال فرماتا۔ ویسے تو کائنات کا کوئی گوشہ، کوئی مکان، کوئی جگہ ایسی نہیں جو رب تعالیٰ کے تصرف، رب تعالیٰ کی قدرت اور رب تعالیٰ کی علم سے باہر ہو۔ رب تعالیٰ کہاں پہ موجود ہے جگہ کا تعین نہیں، اللہ تعالیٰ بلا مکان موجود ہے، بغیر مکان کے رب تعالیٰ موجود ہے۔ آسمانی دنیا پر نزول جلال فرمانا، ينزل الى سماء الدنیا یا الى السماء، یعنی نزول فرماتا ہے۔ اس کا مطلب علماء نے یہ بیان فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی رحمت کاملہ بندوں کے قریب ہو کے متوجہ ہوتی ہے، نہیں یہ کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کہ ایسی بات ہے وہ جس طرح ہم فزیکلی کہیں سے وہ نیچے اترتے ہیں یا ہم کہیں اوپر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے متعلق ایسے تصورات نہیں ہیں، نہ ایسا ایمان ہے۔ یہ آیت کریمہ یا یہ حدیث پاک میں متشابہات ان سے اس معنی کے اعتبار سے بہرحال اس کا یہی معنی تعبیری معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ ویسے ایک حدیث پاک میں کہ ہر رات نصف رات کے بعد رب تعالیٰ بندوں کی طرف متوجہ ہوتے اور پھر یہی منادی ندا کرتا ہے حل من مستغفر فاغفر له، حل من مسترزق فارزق له، ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ ہم اسے بخش دیں، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ ہم اسے عطا فرمائیں، ہے کوئی مصیبت میں پھنسا ہوئے کہ ہم اسے نجات عطا فرما دیں۔ پھر بندے مانگتے ہیں رب تعالیٰ عطا فرما دیں۔ لیکن اس رات کا خصوصی اعزاز یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ رحمت جو عام راتوں میں آدھی رات کے بعد بڑھتی ہے، یہ رات سورج غروب ہوتا ہے اور رب تعالیٰ کی رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ یہ ساری رات سب بیداری والی رات ہے، رات جاگ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اگلے دن روزہ رکھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس شب برات کو، اس رات کو میرے ہاں تشریف فرما تھے۔ آپ معلوم ہے کہ رات زیادہ تھی، حضور علیہ السلام باری بناتے تھے۔ ایک رات
ایک ہماری ماں کے پاس، دوسری رات ہماری دوسری امی کے پاس، تیسری رات جس طرح سے یہ اسلام میں یہ قانون ہے کہ اگر خواتین ایک مرد کی بیویاں زیادہ ہوں تو وہ ان کے اندر داری مقرر کرے، یہ عدل انصاف کا رد کرنے حکم ارشاد فرمایا۔ وہ فرماتے داری ہو رہی تھی، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اچانک خاموشی سے آپ وہاں اٹھے میرے بسر سے اور آپ کہیں تشریف لے گئے، تو میں اسی طرح سوچنے لگی جس طرح کی عام خواتین سوچتی ہیں کہ کہیں حضور علیہ السلام کسی دوسری زیادہ محترمہ کے پاس میں تشریف لے گئے، تو میں نے بھی چپکے سے چادر اور کمبل لیا، یہ جو موسم تھا، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ازواج مطہرات کے حجروں میں دیکھنے لگے کہ کہیں کسی اور کمرے میں تو حضور علیہ السلام تشریف فرما نہیں، مجھے کہیں بھی نظر نہ آیا۔ مجھے پتہ چلا حضور علیہ السلام آثار نے مجھے بتایا، اور صحابہ کرام اور یہ ازواج مطہرات کے آثار سے حضور علیہ السلام کی موجودگی کا یا حضور علیہ السلام کے کہیں تشریف لے جانے کا ادراک کر لیتے تھے، لیکن آثار نے مجھے بتایا۔ میں تلاش کرتی کرتی جنت البقیع میں گئی اور وہاں پر دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں اور گڑ گڑا گڑا کے رو کے رب تعالیٰ کی بارگاہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ میں بڑی حیران بھی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، اے عائشہ کیا تجھے یہ گمان ہوا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پر گمان کریں، تجھ پر ظلم کریں گے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ سے کوئی بات نہیں۔ تو آپ نے وہ عرض کر دی، یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی مغفور معصوم پھر اس طرح گڑ گڑا گڑا کے رو رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ اس رات میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی طور پر یہ مغفرت وہاں سے بانٹی جاتی ہے اور رب تعالیٰ کی منادی ندا کرتے ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کے رحم کا امیدوار اور طلبگار ہوں۔ اے عائشہ اس رات میں سب سے بہتر دعا یہ ہے کہ جب اس رات کو پاؤ تو یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا عفو یا غفور۔ اے اللہ تو معاف فرمانے والا، تو کرم کرنے والا، معاف کرنا تجھے بڑا ہی اچھا لگتا ہے، لہذا یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول شریف بھی یہ تھا، اور آپ اپنے دن کے روزے کے متعلق بھی تاکید فرما کرتے تھے، خود بھی رکھتے تھے، اور آپ سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس مہینے میں لوگوں کے اعمال رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، ہم سب کے اعمال رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہ فرمایا، میں چاہتا ہوں جب میرے اعمال میرے رب کے حضور پیش کیے جائیں تو رب تعالیٰ پوچھے تو فرشتے وہ بتائیں کہ یا اللہ اس وقت تو تیرا محبوب روزے سے ہے، تیری عبادت سے ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بھی ارشاد فرمایا۔ ایک اور روایت میں یوں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ اگر ہم ازواج میں سے یا کہیں کسی کے روزے رمضان کے فرضی روزے رہ جاتے، قضا ہو جاتی خواتین پر ایسا وقت آتا ہے عید اور نصف کے ایام اگر رہ جاتے تھے اور ہمارے دن میں وہ قضا کے روزے ہوتے تھے تو ہم اکثر ان روزوں کی قضا شعبان کے مہینے میں کیا کرتے تھے، اس لیے کہ آپ کو شاید معلوم ہو کہ قضا کے روزے کے لیے اور نفلی روزے کے لیے عورت کو لازم ہے کہ وہ اپنے خامن سے اجازت طلب کرے، تو کیونکہ ان دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بھی روزے سے ہوتے تھے، اس لیے ازواج مطہرات سے صرف یہ روزے اپنے رکھ کے اپنی قضائیں پوری کر لیا کرتے تھے۔ تو دوستوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایام بڑے قیمتی ہیں، ہم نے ان ایام کو خصوصی طور پر کل کی رات اور آئندہ آنے والا دن ہم نے اسے ضائع نہیں کرنا، خاص طور پر لہو لعب اور آتش بازی میں ہم نے اسے ضائع نہیں کرنا۔ پتہ ہے ہم یہ رب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک آپ کو میں نے سنائی کہ رب تعالیٰ کی رحمت مغرب ہی سے سورج کی غروب ہوتے ہی سے بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اور ہم لوگ پتہ اس کا کس طرح استقبال کرتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں ہمارے محلوں میں پتاش اٹھتے ہیں، وہ پٹاخے اٹھائے جاتے ہیں، شہنائیاں اڑتی ہیں۔ میرے بھائی یہ آتش پرستی جو مسلمانوں کا کام تو نہیں ہے نا،
یہ تو پیورلی آج پرستوں کا یہ کام ہے کہ وہ ایسے عبادت کے ایام میں زیادہ سے زیادہ آگ جلاتے تھے اور آگ کے حوالے سے وہ اپنی عبادت کو وہ تصور کرتے تھے کہ یہی ہماری مقبولیت کی علامت ہے. لیکن ہم لوگ جو مسلمان ہیں نا، اگر مساجد میں چراغاں کیا جاتا ہے تو صرف اور صرف اس لیے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ مسجد میں آئیں گے، آ کر قرآن خوانی کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے گھروں میں رونق بڑھے گی، کسی کو کوئی رکاوٹ وغیرہ نہ ہو، کسی کے لیے کوئی نظامت نہ ہو. اس لیے وگرنہ یہ نہیں ہے کہ مساجد کے ان ہماری چراغاں کی لائٹوں کی ضرورت ہوتی ہے. یہ انسانی ضرورت کے لیے، مسلمانوں کی ضرورت کے لیے مخصوص مقامات عبادت پر یہ چراغاں کی جاتی ہے. یہ زمرے میں نہیں آتی. لیکن یہ جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، خدا تعالیٰ اس سے اتنا عطا فرمائے. آپ اپنے بچوں کو اگر پیسہ اس سلسلے میں نہیں دیں گے تو ہمارے بچے کہاں سے؟ وہ تو کماتے ہی نہیں ہیں. اس لیے ہم خود انوالو ہو جاتے ہیں، ہم خود اس کے اندر وہ شامل ہو جاتے ہیں. جب ہمارا تعاون جب اس کے اندر آ جاتا ہے تو پیسے ہم نے کمائے. ایک تو یہ کہ یہ اسراف ہے، اور اسراف فضول خرچی یہ بھی منع. دوسرے یہ کہ اس میں مشابہت ہے، ملتی جلتی اس میں بات ہے آتش پرستی کے ساتھ. اور پھر تیسری بات یہ کہ یہ ایسا فعل کہ کسی اسلامی موقع پر کرنا، اس میں گویا کہ وہ تصور عبادت کا پایا جاتا ہے جو ٹوٹلی طور پر حرام ہے. اسلام میں تو بڑے سادے سے بڑے خالص یہ عبادات کے یہ طریقے ہیں. مثلا اگر تم نے کوئی ایسا موقع تم نے پایا تو اللہ تعالیٰ سے کثرت سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، نوافل پڑھو، فضائیں پڑھو، صدقہ و خیرات کرو، اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کرو، اپنی زندگی کا جائزہ لو اور اچھے پاک کپڑے پہن کے اللہ تعالیٰ کی حضور حاضر ہوگا. گر گڑا بڑا آسان سے اور بڑا مفت والا یہ مسلمانوں کا طریقہ عبادت کا. لیکن ہم لوگ اس موقع کو ضائع کر دیتے ہیں. میں آپ کی توجہ ادھر مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ آپ آج سے یہ دائیں بائیں اپنے معاشرے میں، محلے میں، جہاں جہاں تک آپ کا اختیار ہے، آپ یہ کوشش کریں کہ ہم نے اس بدعت کو اور اس خرافات کو، خاص طور پر اسلامی یہ ایک عظیم مبارک دن کے موقع پر ہم نے اس غلط کام کو ہم نے روکنا. اور کل انشاءاللہ آپ لوگ مسجد میں رات کو تشریف لائیں گے. رات میں میں بھی ادھر حاضر ہوں گا. ساری رات انشاءاللہ وہ شب بیداری کریں گے. وہ یعنی نعت خوانی ہوگی، تلاوت ہوگی، علماء کرام بیان کریں گے. میں بھی جو کچھ مجھے آتا ہوگا میں بھی اپنی معلومات پیش کروں گا. خاص طور پر کل کا جو خطاب ہے وہ خصوصی طور پر اہل علاقہ جانتے ہیں کہ دسکا کے ایک بہت بڑے باعمل عالم پیر سید منیر حسین شاہ صاحب وہ کل تشریف لائیں گے اور آ کر انشاءاللہ اپنا روحانی بیان ہم سب کو سنائیں گے. اور آپ کو یقیناً بتایا گا، یعنی میں نے ان کے چند بیانات سنے ہیں اور میں ان سے بڑا متاثر ہوا. وہ ان سے وہ ریکویسٹ کی ہے کہ انہوں نے ٹائم دے دیے. کل انشاءاللہ کل رات وہ بھی تشریف لائیں گے. آپ اپنے احباب کو دلائیں. وہ چاہتے تو یہ تھے کہ ہم خواتین کے لیے بھی اہتمام کرنے بہنیں آ جائیں. اور انشاءاللہ اگلے دن 15ویں شعبان کے روزے کی سحری کا اہتمام بھی مسجد میں موجود ہے. یعنی جتنے لوگ آپ روزہ رکھنا چاہیں گے، 100 ہوگا، 200، 400، 500، انشاءاللہ اس کی سحری کا بھی اہتمام موجود ہے. آپ حضرات ضرور شرکت فرمائیں. کل کی رات ہماری زندگی کی ایک قیمتی رات ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابن آدم بڑا بھولا، آسمان پر اس کے موت کے آرڈر دیے جاتے ہیں اور یہ کر لانے لگا ہوتا ہے. کل جو تیری قسمت کا فیصلہ ہونا ممکن ہے تیرے آرڈر وہ تیرا رکا اسرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیا جائے اور تیرا پتہ ادھر سے کاٹ دیا جائے. لیکن تو ادھر اللہ ودا میرے بھائی بہتر تو یہ ہے کہ ادھر ہمارے آرڈر ہو رہے ہوں اور ادھر ہم اللہ تعالیٰ کے حضور گر گڑا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں بیٹھے ہیں، اس کی مغفرت کی اور اس کی عفو کی امید لے کر بیٹھے ہیں. تو شاید ہماری یہ ادا رب تعالیٰ کو پسند آ جائے اور گزشتہ جو کچھ ہو چکا ہے رب تعالیٰ سے درگزر فرما دے. یہ جو خوبصورت ہے یہ کہ ہم خراٹے لے رہے ہوں، غفلت میں ہم اس رات کو گزارے ہیں. یقیناً یہی بہتر صورت ہے کہ میں نے عرض کی ہے. تو آپ تمام احباب کل ضرور تشریف لائیں گے. علماء کرام کے خطابات سے بھی عالم تقریب ہوں گے اور جتنا ہو سکا زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار. اور اگلے دن بغیر معاوضے کے صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ کو یہاں پر انشاءاللہ سحری بھی پیش کی جائے گی. پھر اس کے بعد جس طرح یہ پروگرام ہوا فجر کی نماز تک ہم کوشش کریں گے پروگرام جاری رہے یا اس کے لگ بھگ جتنا ممکن ہو سکا زیادہ سے زیادہ ہم یہ کوشش کریں گے. آج کے دن میں
یعنی یہ تو ایک تمہیدی کلمات اور کل کے رات کا یعنی وقت سے پہلے اس لیے تعارف کروانا ضروری سمجھتا تھا تاکہ ہم اس موقع کو ضائع نہ کر دیں، خصوصی طور پر ہم اہتمام کر لیں۔ میں زبان کے متعلق آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ زبان رب تعالیٰ کا بہت بڑا عطیہ ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور اس زبان کی آنکھ اور اس کی مصیبتیں، اس کی لغزشیں یہ بھی بہت بڑی ہیں۔ یہ ایک لمحے میں انسان کو اسلام کے کفر میں پہنچا دیتی ہے، اور ایک ہی لمحے میں یہ زبان ایک انسان کو جہنم سے نکال کر جنت کا مالک بنا دیتی ہے یہ چھوٹی سی زبان، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا حرام کن یہ عطیہ، بڑی محیر العقول، عقلوں کو حرام کر دینے والی اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے۔ گوشت کا ایک لوٹڑا، گوشت کی ایک بوٹی، ہر قسم کی زبانیں بولتی ہے، ہر قسم کے ذائقے کرتی ہے۔ رب کرنے ارشاد فرمایا ومن آیاتہ اختلاف السنتکم والوانکم، یہ تمہاری زبانوں کا اختلاف اور تمہارے رنگوں کا اختلاف یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ دیکھو گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، کتنا حسین ترین انداز میں فصاحت بلاغت کے ساتھ یہ کلام کرتا ہے، مختلف زبانوں میں بولتا ہے، مختلف بولیاں، اور یہ اتنی مختلف زبانوں کے جو ہم الفابیٹیکل اگر ہم حروف اور لیٹرز ملاتے ہیں تو کتنی بن جاتی، زبان ایک ہی ہے، ایک ہی زبان، یعنی ہر انسان کی زبان تو ایک جیسی ہے، لیکن جس سے وہ جو زبان کو سکھا دیتا ہے ہر انسان میں بولتا جاتا ہے، مختلف ذائقے یہ انسان اپنی زبان کے ذریعے سے چکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہم لوگ اس زبان کو غلط استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بجائے اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کے مستحق بن جاتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ میں اس کے متعلق تھوڑی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب صبح ہوتی ہے تو سارے جسم کے اعضاء زبان سے خطاب کرتے ہیں کہ اے زبان تیرا بھلا ہو، خدا کی مخلوق، خدا کی بندی، کہ تو کہیں کسی مصیبت میں ہمیں مبتلا نہ کر دینا، کسی گناہ میں مبتلا ہو کر غلط گفتگو کر کے، وگرنہ یہ سزا ہم پورے جسم کو ہم کو یہ برداشت کرنا پڑے گی۔ دیکھیے نا، ایک انسان ہے، وہ ایک انسان کو گالی دیتا ہے، گالی تو ایک انسان کو دی ہے، اب وہ زبان کو نہیں آ کر مارے گا کسے، پورے جسم کو مار دو، پورے جسم کو پڑے گی، تو یہی ریکویسٹ کرتا ہے ہمارا جسم اس زبان سے کہ کہیں کوئی ایسا کلمہ نہ نکال دینا غلط، وگرنہ پورے جسم کی شامت آ جائے گی، اگر ادھر نہیں پکڑ ہوئی تو اگلے جہان میں ہو جائے گی، سزا تو پورے جسم کو برداشت کرنا پڑے گی۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے اسے بولنا سکھا دیا، وگرنہ آپ بھی بول سکتے ہیں، بہت بھی بول سکتے ہیں، آپ کو معلوم ہے یہ بول سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے سورہ یاسین میں اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ہم قیامت کے دن اس زبان پر مہر لگا دیں گے اور ہاتھ بولیں گے۔ رب تعالیٰ نے اسے بولنے کی قوت عطا فرما دی ہے، یہ صرف ہم نے رب تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، کیوں؟ ہم اس سے اپنی ضروریات کو حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ رب تعالیٰ کا ذکر کریں، کلمات طیبات کہیں، چھوٹے چھوٹے جملے کہیں گے، زبان کا کوئی زور بھی نہیں لگے گا، لیکن وہ ہمارے لیے مغفرت کا سبب بن جائیں گے۔ ہے نا بخاری شریف کی حدیث پاک کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان وحبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، دو ہلکے ہلکے کلمے، چھوٹی چھوٹی باتیں اور وزن میں بہت زیادہ بھاری، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب، بولنے میں بڑے ہلکے، وہ کیا؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، چھوٹے چھوٹے کلمات کہیں گے، رب تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے گی، اور قیامت کے دن ان کا اتنا ثواب ملے گا، ایک کلیڈا نیچے ہوگا ایک طرف، اگر وہ ساری کائنات بھی ہو گئے پھر بھی سبحان اللہ والے کلیڈے کا وزن بھاری ہوگا۔ زبان میں بولا ہلکا سا جملہ ہے، لیکن دیکھیں اگر زبان کو اگر ہم صحیح استعمال کرتے ہیں یہ ہمارے لیے رب تعالیٰ کی رضا مندی اور رب تعالیٰ کی عفو اور غفران کے حصول کا سبب بن جاتی ہے۔ لیکن اگر یہی زبان ہم غلط استعمال کرتے ہیں، جس طرح سے ہمارے معاشرے میں ہو رہا، ہم اس زبان سے گالیاں بکتے ہیں، فحش گوئی کرتے ہیں،
گانے کرتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، مذاق بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، بیگڑا پن ہے، جتنی ہمارے اندر یہ قباحتیں ہیں اور گناہ ہیں زبان کے حوالے سے، اگر ہم ان سے بات نہیں لاتے تو یہ زبان ہمارے لیے یہ جہنم میں جانے کا سبب بن رہی ہے۔ میرے بھائی ہمیں اس سلسلے میں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ دیکھیے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پارہ 26 سورہ حجرات میں، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، اے مومنوں کوئی آدمی کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، تمہیں کیا معلوم شاید جن کا مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے قد کے صحابی تھے، لیکن آپ کو معلوم ہے بڑا جلیل القدر صحابی ہے۔ حضور علیہ السلام کی اکثر روایات حضرت عبداللہ بن مسعود سے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو صحابہ کا معلم اور استاد قرار دیا، اتنا جلیل القدر صحابی، لیکن شخصیت بڑی دبلی پتلی۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کنڈلی مندی ہو گئی، کنڈلی بڑی دبلی پتلی کی سوکھی ہوئی، تو جس طرح ہمارا عمومی طور پر معاشرے میں یہ طریقہ کار ہوتا ہے، کسی ایسی عجیب چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم اس پر ہنس دیتے ہیں، مذاق کر دیتے ہیں۔ اسی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ سوکھی اور دبلی کنڈلی دیکھ کے اس کے متعلق مذاق اور تمسخر کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم عبداللہ بن مسعود کی کنڈلی کا مذاق اڑاتے، تمہیں کیا معلوم قیامت کے دن اس کنڈلی کا وزن وہ پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ یہ کنڈلی اللہ کی بارگاہ ہمیں کتنی قدر و منزلت والی ہے، تمہیں کیا معلوم کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ تم کو صرف یہ دیکھتی ظاہری طور پر اس کی بناوٹ کی ہے۔ میرے بھائی معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں کسی کی کیا قدر و منزلت ہے۔ حدیث بعد میں ہے نا مسلم شریف میں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، رب تعالیٰ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا کہ تم کتنے حسین ہو، اسی نے تو بنایا، اس کو معلوم ہے تمہاری حقیقت کیا ہے، نہ وہ تمہارے رنگوں کو دیکھتا نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا، ہاں وہ دیکھتا ہے کہ تمہارے اعمال کو تمہارے قلوب کو دیکھتا، اسی وجہ سے انسان کی قدر و منزلت ہے۔ اور پھر ہاں ایک دوسرے سے مذاق نہیں اڑایا، اور مذاق اڑانا آج ہمارے معاشرے میں ایک فن کی حیثیت اختیار کر چکا۔ ہمارے ٹی وی پر اس کی باقاعدہ ٹریننگ اور پھر اس کے بعد باقاعدہ اس کی وہ نمائش ہوتی ہے، کامیڈی کے نام سے ہم بہت زیادہ یہ آگے نکل چکے ہیں، اور ہمارا یہ جتنا یہ میڈیا ہے وہ اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر رہا ہے، اور ہم وہاں سے جملے کستے ہیں، کسی کا احترام نہیں ہے، چھوٹا بڑے کو بڑا چھوٹے کو، بلکہ حیران کن بات ہے کہ ہمارے مدارس اور ہمارے سکول، ہمارے تعلیمی ادارے جو تعلیم و تربیت کا مرکز ہے، اساتذہ اپنی شاگردوں کو جان بوجھ کر کسی میں ہلکی سی کوئی کمزوری دیتی تو آجرائے تمسخر اور مذاق سے اس کا کوئی نام رکھ دیتے ہیں جسے وہ آدمی بچہ بند کرتا ہے، لیکن وہ اکثر رات تک چلتا رہتا ہے، وہ آدمی بڑا بھی ہو گیا، بچہ بھی وہ باپ بھی بن گیا، لیکن وہ استاد کا وہ دیا ہوا وہ نام، وہ تمسخر کی علامت وہ ساری زندگی چلتا رہتا ہے۔ میں اس کے متعلق ابھی اس کا انجام بتاتا ہوں۔ میرے بھائی میں چھوٹا سا گناہ آپ کو کہاں لے جائے گا؟ فیکٹریوں میں چلے جائیں، مالک ہوگا اپنے نوکروں اور اپنے جونیئرز کے لیے وہ اس طرح کی کوئی علامت بن جائے گا، ظاہری طور پر وہ بیچارے تو غریب ہے، آپ کے سامنے بول نہیں رہا، آپ کا شاگرد ہے، آپ کے سامنے وہ احتجاج نہیں کر رہا، آپ کے محلے دار ہے، لیکن ممکن ہے آپ کا وہ کئی معاملات میں محتاج ہے، لیکن آپ اس کی اس کمزوری کو وہاں پر نامولیز کر کے تمسخر کے لیے اس کا نام رکھ کے آپ اپنے لیے جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں۔ وہ اس کا نام ہے حضرت صدیقہ رضی اللہ، دیکھیں نا ام المومنین ہے، ہماری ماں ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انتہائی وفادار۔ جب کسی موقع پر لوگوں نے حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بہتان تراشی کی، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صفائی نہیں دی، نہیں سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہ خود اس کی صفائی پیش کی۔ رب تعالیٰ نے آسمانوں سے سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اور ان کی طہارت اور برات میں 17 قرآن میں آیتیں نازل فرمائی۔ اتنی جلیل اور قدر صحابیہ، اور ہماری ماں یہ بیان فرماتی ہیں کہ کوئی چھنگنی عورت
چھوٹے قد کی عورت ہمارے گھر میں کاشانہ نبوت میں آ گئی. جب وہ چلی گئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی نقل اتاری. اس کی اس ٹھنگنے قد کا چھوٹے قد کا ہماری ماں نے مذاق اڑایا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. آپ نے شاہ فرمایا عائشہ تجھے کیا معلوم جس کا تم مذاق اڑا رہی ہے وہ تجھ سے زیادہ بہتر ہے. ام المؤمنین کو فرمایا جا رہا بھائی دیکھ لو ہماری مائیں بہنیں کیا کرتی ہیں اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں. یہ زبان جو ہے جس سے ہم یہ سب کچھ ہم لوگ کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اپنی ازواج کو بھی اجازت نہیں دے رہے ہیں اور ہم نے اپنے گھروں کا ماحول کنٹرول کرنا ہے نا. ہمارے گھر میں کوئی کنٹرولر اور تو نہیں آئے گا. خامد و شور یا والد وہی ذمہ دار ہوتا. اگر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر کے ماحول کو کنٹرول کرتے ہیں تو ہم نے بھی اپنے گھروں کو خود کنٹرول کرنا. اس میں بہت بڑا رشتہ ہے. اتنا بہت بڑی تعلیمات ہیں میرے بھائی. یہ زبان قرآن نے ارشاد فرمایا وَيْلٌ جو لوگ زبان سے یا اشاروں سے مثلا کسی کا چھوٹا کا بیٹا دیکھا اس کے متعلق یہ جسم کی بناوٹ کر کے اگر کسی کی آنکھ کے لیے یوں کر کے اگر کوئی بہنگا پان ہے تو طرح کر کے آنکھ سے جسم سے اشارہ کر کے یا زبان سے اگر کوئی آدمی کسی کی بناوٹ کا تمکن یا مذاق کرتا ہے تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا وَيْلٌ ایسے آدمی کے لیے جہنم کی وہ گہری دادی ہے. کیا بنے گا؟ ہم تو ایک دوسرے کو خوش کر رہے ہیں. لوگ دیکھیں وہ کیسا نقاب وہ بالکل ہو بہو نقل کر رہا ہے. میرے بھائی یہ ہو بہو نقل کرنی یہ قیامت کے دن بڑی مہنگی پڑے گی. بڑی مہنگی پڑے گی. یہ ایک دوسرے کی اس طرح کی آوازیں ایک دوسرے جیسے نکالنا اس جیسی ایسی کسی اس کی عادت کا تذکرہ کرنا یا اس کی کسی ایسی وہ نقل اتارنا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں یہ بات بڑی ناپسندیدہ ہے. میرے بھائی اس سے بچیں حتی الامکان بچیں جتنا ممکن ہو. اگر آپ نے پہلے کبھی کیا یا کسی کا کبھی اس طرح کر کے مراج کیا تو آپ اس سے بات آ جائیں. آئندہ اگر ہو سکے تو معافی مانگ دیں مگر نہ آئندہ کبھی ایسی بات ایسی کرنے کی کوشش نہیں کریں. دوسری بات یہ ہے کہ یہی زبان ہے ویسے اس پر بہت ساری باتیں لیکن میں کچھ کر رہا ہوں کہ کم از کم یعنی آج کے جمعے کے خطبے میں ہم موٹی اس کے متعلق یہ نشاندہی یہ معلوم کر سکیں. یہی زبان ہماری زبان ہے. یہ چل رہی ہے تھکتی تو یہ نہیں ہے کہ یہ کہیں کہ یہ 12 گھنٹے چل کے بول کے یہ ختم یا تھکے گا دماغ یا تھکے گا جسم. یہ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ اگر 24 گھنٹے بھی یہ بولتی رہے یہ نہیں تھکتی ہے. بہتر تو یہ ہے کہ اس زبان سے ہم 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں یا صلاۃ و سلام پڑھتے رہیں. اللہ 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 یہ کرتے رہیں. بل بنانا یہ انسان کی تقریباً فطرت میں شامل ہے. ہر وقت کچھ نہ کچھ کہتے رہنا یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے. میں نے دیکھا کہ یعنی یہ کام آدمی بالکل فضول سی بات ویسے کرتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے ہیں گانا بولتے رہتے ہیں. یہ زبان کا رابطہ تمہیں دی ہے. اگر تم اس سے یوں کرو کہ زبان چلتی رہے ذکر میں اور تم اپنا کام بھی کرتے رہو بڑی بہتر بات ہے. جس طرح کے خوشی فرماتے ہیں آپ کار وال کام کی طرف اور دل یار وال یہ زبان اس کے ذکر سے کر رہے. لیکن ہم لوگ یہ کرنے کے کام کر رہے ہوتے ہیں گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں یا کہیں اور کے کام وہ کر رہے اور ساتھ ہماری زبان چلتی ہے لیکن چلتی کس میں گانے پہ چلتی ہے. گانے ہماری زندگی کا اور ہمارے معاشرے کا ایک جملے لازم خط بن چکے ہیں نہ جدا ہونے والا جملہ. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ پارہ 21 سورہ لقمان وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّبِعُ الْهَوَى الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. جو آدمی یہ لہو الحدیث خریدتے ہیں لہو الحدیث کا معنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ الغنا اللہ کی قسم لہو الحدیث کا معنی گانا. صحابی کہتا ہے لہو الحدیث کا معنی اللہ کی قسم یہ گانا. جو آدمی گانا خریدتا ہے کیسٹ بھی اس میں آتی ہے اس میں CD بھی اس کے اندر آتی ہے ٹیپ ریکارڈر بھی اس کے اندر آتا ہے. ہر وہ آلہ جس کو اس گانے کے حصول کا سبب بنتا. اب اللہ ارشاد فرما جو آدمی بھی لہو الحدیث خریدتا ہے صحابی کہتے ہیں
اللہ والعزیز کا معنی گانا یا اعلیٰ سے گانا کہنا. جو آدمی گانا خریدتا ہے لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، بے علمی میں لوگوں کے بعد گمراہ کرے، ویتخذہ ہزوا، اور اس کو سامان مذاق بنائے، پھر اولئک لہم عذاب مہین، تمہارا اللہ ارشاد فرما رہا ہے ایسے لوگوں کے لیے اہانت والا عذاب ہے. یہ گانے جو ہم نے اپنی زندگی کا ایک نہ ختم ہونے والا نہ جدا ہونے والا ہم نے دل بنا لیا ہے، یہ گانے ہمارے لیے بڑا مدار ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ گانا گانے والوں کے متعلق، ان کی کمائی کے متعلق خصوصی طور پر آج کل لوگ کہتے ہیں بڑا اچھا کہ یہ بزنس ہے، کوئی ویڈیو سینٹر بنا لیتے ہیں، کیسٹس کی دکان بنا لیتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ اپنا گانے کی ساری کمائی، مغنی کی گانے والے کی کمائی یہ حرام ہے. دوسرے طور پر کتے کی قیمت بھی حرام ہے. اسی حدیث بعد میں کتے کی اور گانے کی قیمت حرام ہے. اور ہمارے یہاں مجھے معلوم ہے بڑے تو ان میں لوگ کتوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں، لاکھوں میں خریدتے ہیں. یہ کبوتر لوگ خریدتے ہیں، اس کے مطلب بھی تھی حدیث بعد میں چھوٹے چھوٹے گناہ ہم چیزیں. یہ ایک بدقسمتی یہ ہے کہ اسلام سے اتنی لا علمی اور اتنی جہالت ہے کہ پتہ ہی نہیں کہ گناہ کی حدود کیا ہے. کتے کی قیمت یہ حرام ہے، گانے کی کمائی یہ حرام ہے، کسی صورت میں یہ جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام فرما دیا. اور قرآن کریم میں اس کے متعلق یہ عذاب کے متعلق وعید میں سنا دی گئی. جس گناہ کے متعلق وعید آئے وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے، یہ بھی قانون ہے. وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے. کبیرہ گناہ یہ صرف توبہ سے نہیں بلکہ اس کے ازالے کے بغیر معاف نہیں ہوتا. یہ کبیرہ گناہ بہت حرام کام ہے یہ، جس میں ہم لوگ عمومی طور پر ہم گرفتار ہیں. بات ہے اس سے میرے بھائی، اگر آپ کے گھروں میں بھی ایسے حالات ہیں، ٹی وی، ویڈیو، ریڈیو وغیرہ، تو اس کا اگر آپ جائز استعمال کر سکتے ہیں تو کر لیں، وگرنہ فرض وہ بھی نہیں کہ آپ ضرور وہ خریدیں. آپ کے ضروریات کے آپ کے ضروریات زندگی، اس کے لیے اگر آپ یہ استعمال کرتے ہیں تو یہ جائز ہے، لیکن جائز استعمال کی حد تک. اگر کوئی آدمی زبان سے نہیں گنگناتا، صرف کانوں سے سنتا ہے، اب یہ زبان میں گناہ کر رہی ہے، اب یہ کان یہ گناہ کر رہا ہے، اس کی علیحدہ سزا ہے. یہ بھی گناہ ہے. یہ بھی میں آدمی کہے میں کون سے یہ گانا گا رہا ہوں، گانا تو کوئی اور گا رہا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ایک مقام سے گزرے تو وہاں سے انہیں محسوس ہوا کہ گانے کی آواز آ رہی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی اور ساتھ ان کے نوکر تھے خادم، وہ جب وہ سارا ایریا کراس کر کے گئے تو ابھی انگلیاں نکالی ہوئی ہیں. اس ساتھ والے کو پوچھتے ہیں آواز آ رہی ہے، بند ہو گئی. انہوں نے کہا جناب آپ نہیں آ رہے، انہوں نے کانوں سے انگلیاں نکال لی. کان بھی گناہ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ صرف گناہ کا نام اسلام میں گناہ، یعنی انسان شرمگاہ سے گناہ کرتا، آنکھیں بھی گناہ کرتی ہیں، زبان علیحدہ گناہ کرتی، کان علیحدہ گناہ کرتی، دل میں بھی گناہ ہوتے ہیں. یعنی ظاہری طور پر فزیکلی تم نے کچھ بھی نہیں کیا لیکن دل میں ایسا خیال ہے وہ بھی گناہ. تکبر جو دل کا خیال ہی تو ہے، حسد دل کا خیال ہی تو ہے، یہ دوسرے کو حقیر جاننا دل کا خیال ہی تو ہے، یہ بھی گناہ ہے. پورا جسم اور پورے جسم کا حساب ہے. میرے بھائی اپنا جائزہ لیں کہ ہم مسلمان ہیں اور کہاں پہ کھڑے ہیں. کل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہم جائیں گے، یہ جو بھی جملہ ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں، آپ کو معلوم ہے رب تعالیٰ یہ سارے ہمارے جملے ہمیں سنوائے گا، ہماری آواز بھی سنوائے گا. اگر آپ نے کوئی ایسا الٹا سیدھا فیل بنایا ہوا ہو، کوئی آدمی آپ کی کوئی پکچر لے لے تو ساری زندگی آدمی شرماتا رہتا ہے. کوئی ایسا کسی کے پاس ویک پوائنٹ ہے تو آدمی شرماتا رہتا ہے کہیں یار مجھے ذلیل نہ کر دے. یار ادھر کے ایک ویک پوائنٹ ہے اور ایک آدمی جو تجھے کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس سے کیوں ڈرتا؟ جس ذات کے پاس تیری زندگی کے سارے ویک پوائنٹ ہیں، کبھی نہیں سوچا تو اس کے سامنے جا کر کیا بنے گا. گالیاں بکتا ہے، یہی آواز تیری ہوگی، رفتہ رفتہ لگا دے گا، تو خود دیکھے گا اور سنے گا. یہ فرشتے جو ریکارڈ بنا رہے ہیں نا، یہ صرف لکھا جا رہا ہے آپ کے ساتھ میں.
لیکن قرآن فرماتے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو آدمی ذرہ برابر نیکی کرتا ہے اسے صرف پائے گا نہیں، اسے دیکھے گا، یارہ آنکھوں سے دیکھے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اگر کوئی ذرہ برابر گناہ کرتا ہے تو اسے بھی وہ دیکھ لے گا۔ ایسی فزیکل وہاں پر کوئی صورت رب تعالیٰ بنائے گا جس میں یہ ہمارے ان کو جسم کی شکل دے دی جائے گی۔ اس کی موجودہ معاشرے میں سمجھنے کے لیے یہ ویڈیو کی مثال دی جا سکتی ہے، اور یہ ہمارے لیے یہ ریکارڈ بولیں گے جس طرح کی سورہ جاج کا میں آگا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، یہ ہمارا ریکارڈ ہے، یہ حق کے ساتھ بول رہا، ہم لکھتے رہتے تھے جو تم کرتے رہتے تھے۔ یہ قیامت کے دن اس طرح ہوگا۔ میرے بھائی، اگر ایک آدمی ساری زندگی لہو لعب میں گانے میں گزار دیتا، گانے کے کاروبار میں گزار دیتا، اگر سچے دل سے وہ بھی توبہ کر لیتا تو رب تعالیٰ سے بھی معاف فرما دیتا۔ غالباً بغداد کی بات ہے یہ، جب ہمارے بزرگوں کی تابعین کا کہہ لیں یا مسلمانوں کے دور پہ، کہ ایک طرف ایک بہت خوبصورت حسینہ جمیلہ رقاصہ اور مغنیہ گانے گانے والی سنگر، وہ اپنا محفل سجا کے وہ بیٹھے اور روزانہ لوگ اس کے پاس آتے ہیں، اس کا مجرا دیکھتے ہیں، اس کا گانا سنتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ایک اللہ کا ولی اس کے دوسری طرف آ گیا اور اس نے آ کر اپنی محفل ذکر شروع کر دی، باب نصیحت شروع کر دی۔ لوگ اس کی محفل میں آتے ہیں، آخرت کی فکر پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں مستغرق ہو جاتے ہیں، ساری زندگی کے گناہ سامنے آ جاتی ہیں، ان پر شرم ساری کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، حیا آتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے، عذاب صبر کی ہول نافیاں جب وہ یاد کرتی ہیں تو انہیں وہ اس سے ڈر آنے لگتا ہے، وہ خوف خدا میں جڑ گرانے لگتے ہیں۔ کوئی آدمی اس کی طرف اس شاہانہ اس کنجری کی طرف مغنیہ کی طرف لوگ اتنی زیادہ متوجہ نہ ہوئے، وہ ادھر بڑے ناغو نخرے کے ساتھ لوگوں کو انوائٹ کرنے کی وہ کوششیں کرتی رہی، لیکن جب وہ کامیاب نہ ہوئی تو اس نے دیکھا کہ قریب تھوڑے فاصلے پر ایک بہت بڑی محفل ہے، لوگ ادھر آ کر رک جاتے ہیں۔ اس نے اپنی کسی خادمہ کو نوکرانی کو بھیجا، جاؤ جا کر دیکھو تو صحیح۔ جب اس کی وہ نوکرانی وہاں پر گئی، اس نے جا کر دیکھا کہ اللہ کا ولی، اللہ کا وہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور قہر غضب وہ لوگوں کو یاد دلا رہا ہے، جہنم کی ہولناکیاں اور قیامت کے عذاب کی ہولناکیاں بیان کر رہا ہے، تو وہ واپس جانے کے بجائے ایسی اس پر کیفیت پیاری ہوئی، وہ بھی ادھر بیٹھ گئے، وہ بھی رونے لگ گئے، دوسری بھیجی وہ بھی بیٹھ گئی، تیسری بھیجی وہ بیٹھ، حتیٰ کہ جب اس کی ساری نوکرانیاں ادھر ہی بیٹھ گئی، وہ کہتی اچھا میں خود جا کر دیکھتی ہوں ادھر ہے کیا۔ جب وہ تو دیکھی تو اس وقت اللہ کا ولی اپنے باغ میں ارشاد فرما رہا تھا، اگر کوئی آدمی بہت بڑا گناہ گار بھی ہو، حتیٰ کہ وہ اتنا بڑا گناہ گار ہو جتنی یہ شاہانہ بدکار کنجری ہے، تو رب تعالیٰ اگر وہ توبہ کر لے رب تعالیٰ اسے بھی بخش دے گا۔ وہ کنجری اب اس وقت آ رہی ہے، اس نے کہا ہو میں گناہ میں رب تعالیٰ کی نافرمانی میں اس کی مخلوق کے لیے بالکل مصر کر چکی ہوں، یہ جملہ اس کے دل پر ایسا لگا، اسی وقت اس نے سچی توبہ کی، سارا کچھ چھوڑ کے اسی وقت وہ اللہ والی ہو گئے۔ زندگی بھر بھی اگر میرے بھائی تم نے کچھ کیا، سچے دل سے ان کے گانوں سے توبہ کر لو، رب تعالیٰ پچھلے معاف فرما دے گا۔ یہ نہیں بات کہ میں آپ کو کہانی پرانے زمانے کی سناتا ہوں، موجودہ دور کی یہ بات ہے۔ یہ کیٹ سیون یہ اپنا انگلینڈ کا بہت یہ پاپ سنگر ہے، اور اس کے کیسٹ لاکھوں بلکہ اربوں پاؤنڈ میں بکتے تھے، بہت بڑا یہ پاپ سنگر، ساری زندگی یہ اسی گانا بجانے میں جس کی گزری۔ اتفاق یہ وہ خود بیان کرتا کہ میرا بھائی یہ بیت المقدس اسرائیل گیا، وہاں سے وہ میرے لیے یعنی اس کے گھر کا ماحول ہی بالکل وہ برٹش ماحول جس طرح کے انگریزوں کا ماحول ہے، اسی ماحول میں پلا بڑا، وہ پیر لکھا بھی انگریزی میں اس کے سارے گانے یا بقیہ دیگر زبانوں میں۔ وہ کہتے ہیں وہاں سے آتی دفعہ اس نے جو میرے لیے کتابیں خریدی ان میں ایک نسخہ قرآن کا بھی لیا ہے، قرآن کا ایک نسخہ، ہمارے قرآن کا یہ جو اللہ کا نازل کردہ قرآن ہے جسے ہم نے کبھی نہیں پڑھا، ہم مسلمانوں کی وہ کتاب ہے وہ بھی میرا بھائی انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ وہ بھی لیا۔
میں پہلے سکون کے اور حقیقت کی تلاش میں اور اس تجسس میں تھا. میں نے 2 دنوں تک میں نے مطالعہ کیا. عیسائیت مجھے یہ بھٹی میں ملی تھی, ورثے میں ملی تھی, اور میں مختلف چیزوں کا مشاہدہ کرتا رہتا تھا. یہ گانا یہ سنگنگ کہتے ہیں یہ میرا پیشہ ہے اور میرا ہابی بھی ہے. کہتے میں نے وہ قرآن دیکھا, میری لائبریری میں بقیہ ساری کتابیں تھی, یہ نہیں تھی. جب میں نے غالباً یہ سورہ بقرہ کی کچھ آیات ہیں یا کچھ میں وہ اس کا سارا پڑھ رہا تھا, تو کہتے جب میں نے وہ قرآن کریم کی جب میں نے تلاوت شروع کی تو حقائق میرے سامنے سے اٹھتے گئے. جس چیز کا میں متلاشی تھا وہ مجھے قرآن میں مل گئے. کہتے میں نے ابھی اپنے اسلام کا اعلان نہیں کیا, گانا بھی گاتا رہا اور سال بھر قرآن کا مطالعہ بھی کرتا رہا. قرآن کا کافی سارا حصہ میں نے یاد بھی کر لیا, مختلف جگہوں پر اس کے متعلق میں سوچ و بچار بھی کرتا رہا. اتفاق یہ یا رب تعالیٰ کا انتخاب یہ کہ رب تعالیٰ نے کرم فرمایا. ایک دن وہی آدمی کیٹ اسٹیونز خود بخود اپنے گھر سے نکلتا, انگلینڈ میں لندن میں مسجد میں جاتا ہے, جا کر اس عالم دین کو کہتا ہے مجھے اپنے دین کا کلمہ پڑھا لو, میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اور تب سے لے کے لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں روپے کا وہ ریکارڈ اس نے سارے کے سارا ختم کر دیا. میرے بھائی تیرے پاس 200-400 روپے کی کیسٹیں ہوں گی, 2-4 ہزار کی ہوں گی, اربوں